ہارون صاحب، ابھی ہم سیاست کے اوپر بات کر رہے تھے مظہر عباس صاحب سے متعلق، مگر جب ہم سیاست کی بات کرتے ہیں، خان صاحب نے بھی آج ایک صحت کارڈ کی تقریب سے خطاب کیا، بڑے اگریسو تھے. کیا سوچ رکھا ہے انہوں نے؟ ایم کیو ایم کہتی ہے ہمیں کوئی اشارہ ملا، شیخ صاحب کہتے ہیں ہماری طرف لوگ آئیں گے، فواد چوہدری صاحب کہتے ہیں جو آؤٹ ہو جائے گا وہ سیاست سے زیرو ہو جائے گا. ہو کیا رہا ہے، چلے گا کیا؟ کامل علی آغا نے کیا کہا؟ کامل علی آغا صاحب نے بھی وہی کہا، ہارون صاحب جو اتحادی ہم بات ریاست کے ساتھ ہیں، عمران خان کے ساتھ نہیں یہ ہیں. اتحادی یہی بات کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سچویشن فلوئڈ ہے، کسی طرف بھی جا سکتی ہے. اب یہ کوئی 2-4 ہفتے میں 5-6 ہفتے میں میرا خیال ہے چیزیں کلیئر ہوں گی. دیکھیں میں کچھ خبریں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے تو تجویز یہ تھی نا کہ زرداری صاحب کی، جو میں نے آپ سے کہا تھا مانی جا ہی نہیں سکتی، اس کی کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے پنجاب کا. تو نون لیگ تو الیکشن چاہتی ہے، اور فرض کیجئے الیکشن فوری نہیں بھی ہوتے تو چودھری پرویز الہی کو تو نہیں بنا سکتے. چودھری پرویز الہی کو بنانے کا مطلب تو یہ ہے کہ سارا لشکر ہی نون لیگ کا تتر بتر ہو جائے. ان کے اندر تو یہ بڑی غیر معمولی صلاحیت ہے لوگوں کو ساتھ ملا لیتے ہیں. اب تجویز یہ ہے کہ مونس الہی کو ڈیپٹی پرائم منسٹر بنایا جائے، عبوری حکومت اگر بن سکے، اگر نو کانفیڈنس ہے. ٹھیک ہے، جن کو وزارت نہیں ملنے کا چانس تھا، مونس الہی صاحب کو آپ ڈیپٹی وزیر اعظم وہ کہہ رہے ہیں نا، یہ اپوزیشن کی تجویز ہے. اچھا، بننا نہ بننا تو بعد کی بات ہے نا. کیا کہتے ہیں، کپ اور لپ کے درمیان ابھی بہت فاصلہ ہے. ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کیا نتیجہ نکلے گا. کون جانتا ہے کہ کیا ہوگا، آنے والا کل کس کے لیے کیا لائے گا، یہ تو معلوم نہیں ہوتا. سیاست میں تو بہت عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ زرداری صاحب جن لوگوں سے ملے ہیں، یہ ذرائع کہہ رہے ہیں، اب اس کی تحقیقات ہو تو پتہ چلے گا کتنا صحیح ہے. ان چیزوں کا کچھ ثبوت تو ہوتا نہیں کہ پیپلز پارٹی کا ٹکٹ بھی لے لیں اور 10 سے 20 کروڑ روپے بھی لے لیں. مختلف لوگوں کو مختلف رقوم انہوں نے آفر کی. اچھا، اس لیے خان صاحب کہہ رہے تھے چوری کی چیک بک ہے کوئی زرداری صاحب کے پاس. یہ خان صاحب کے الفاظ ان کا اشارہ تھا، یہ انٹیلیجنس کے سورسز کہہ رہے ہیں. اب دیکھیے یہ ان چیزوں کو کچھ ثبوت تو نہیں ہوتا، لیکن یہ ذرائع بڑے وثوق سے دعویٰ کر رہے ہیں. اچھا، ایک بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین بہت متحرک ہو گئے اچانک سے. ہاں نہیں، اچانک نہیں، وہ مطلب ہمیں پتہ بعد میں چلتا ہے، ان کو فوری طور پہ تھوڑی بتاتا ہے. میں ان سے پوچھوں تو کیا وہ، میں نے ایک دفعہ سوچا انہیں فون کروں، پھر میں نے کہا مجھے بتائیں گے تھوڑی، کوئی بات. ویسے سنا ہے جہانگیر ترین صاحب کے وہ اگر میں پھر وہ کل جو بات میں نے آپ سے کہی تھی کہ پرسوں جو اگر وہ متحرک ہو گئے تو وہ پھر عمران خان صاحب کی حکومت کے لیے خطرہ ہو سکتا، فیصلہ کن مرحلہ ہوگا. صحیح ہے. تو نون لیگ کے ساتھ کہا جا رہا ہے اور ان سب شاید ترین صاحب کو کچھ رابطے ہونے ہیں. نہیں، وہ نون لیگ کے ساتھ نہیں. اف ایٹ آل وہ الائنس کریں گے تو میرا خیال پیپلز پارٹی کے ساتھ کریں گے. جنوب میں پیپلز پارٹی کے کچھ ووٹ ہیں. اچھا، اور دیکھیے کچھ لیگیسی وہاں بھٹو کی باقی ہے. ان لوگوں کو پلاٹ دیے تھے مثال کے طور پہ، کوئی ترقیاتی کام کیے تھے. تھر میں اب بھی پیپلز پارٹی کے لیے بڑا وہ، نہیں تھر میں تو گئے ہی بھٹو صاحب، یا فوج نے کام کیا یا ذوالفقار علی بھٹو نے کیا. صحیح ہے، ٹھیک ہے. سرائے کی بیلٹ میں بھی ابھی تک کچھ نہ کچھ ان کے ورکر باقی ہیں، ہمدردی باقی ہے. کچھ یہ سندھ کی طرف مائل بھی ہوتا ہے ہمارا، یہ جو جنوبی پنجاب ہے نا اس کی طرف. اچھا، اور وہ اگر الائنس کریں گے تو نون لیگ سے نہیں کریں گے، اس لیے کہ نون لیگ پہ وہی چودھری والا مسئلہ ہے، اس پہ بھروسہ نہیں کر سکتے. اور کافی ان کی کریکٹر اسیسینیشن بھی کی انہوں نے نام لے لے کے. اور وہ جہانگیر ترین تو اس طرح چیزوں کے جواب دیتے نہیں ہیں، لیکن وقت آتا ہے تو فیصلہ اپنا سوچ سمجھ کر. میرا خیال یہ، میرا اندازہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر ملے. ایک اور بڑی دلچسپ پرپوزل ہے، اگر یہ کوشش کامیاب ہو جائے، مجھے تو اب بھی یقین نہیں ہے اس کی کامیابی کا، کچھ دن میں پتہ چلے گا، تو کوئی نیا گھوڑا سامنے لایا جائے. اس لیے کہ بہت خرابی تو بہت ہوگی، بدامنی پیدا ہوگی، یہ ظاہر ہے. عمران خان صاحب کچھ اور کر سکے نہ کر سکے، ہنگامہ تو بہت کھڑا کر سکتے ہیں. ایسا ہنگامہ اٹھا سکتے ہیں کہ خدا کے پناہ لینے کے دینے پڑ جائیں. اس لیے کوئی نیا گھوڑا لایا جائے بلوچستان سے، کہیں سے کوئی ایسا آدمی لایا جائے. اچھا، کہ جس سے کوئی توقعات لوگ باندھ سکیں، جس پہ کوئی کنٹروورسیز نہ ہو. اچھا ٹھیک ہے. ویسے میں بتا دوں زرداری صاحب 1-2 دن کے ریسٹ پر ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے.
زرداری صاحب کی طبیعت تو بہت عرصے سے ٹھیک نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دونوں ہاتھوں سے, یہ 2-2.5 سال پہلے کا واقعہ ہے, وہ چائے کا کپ اٹھا سکے. وہ جب ان کا انٹرویو ہوتا ہے تو وہ کرسی پہ بیٹھتے ہوئے نہیں دکھایا جاتا, نہ اٹھتے ہوئے دکھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ تو مطلب بڑی ویسے قوت ارادی ہے کہ سرگرم ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے. صحت تو ان کی ٹھیک نہیں ہے, نہ ان کی ٹھیک ہے, نہ نواز شریف کی صحت ٹھیک ہے. نواز شریف کو 4-5 بیماریاں ہیں. یہ ان کا بھی شوگر کا مسئلہ ہے, کھانے کا بڑا پرابلم ہے, ہارٹ کا ہے, اور بہت سے مسئلے ہیں. عمران خان صاحب سے میں شروع کروں, بڑا دل تھا جو وکٹ گری اس کے بارے میں بات کروں, مگر بلاول بھٹو زرداری میں ان سے شروع کروں گی. مارچ شروع ہونے سے پہلے انہوں نے مشورہ دیا عمران خان صاحب کو اسمبلیاں توڑ دیں. یہ اسٹریٹجی ہے اپوزیشن کی کہ وہ گھبرا کر پینک کر کے اسمبلیاں توڑ دیں. مشورہ کیا دیا انہوں نے, یہ تو اسٹریٹجی ہے. یہ جو نفسیاتی دباؤ اتنے عرصے سے ڈالا جا رہا ہے, اور یہ شام کو گئی حکومت, پرسوں گئی یا ترسوں گئی, تو یہ اسی لیے ہے اور کس لیے ہے. پہلی تو ان کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بہتر بنائے جائیں اور عمران خان میں اسٹیبلشمنٹ میں اختلافات پیدا کیے جائیں. دوسرا اس کا حصہ یہ ہے کہ عمران خان پینک کر کے اسمبلیاں توڑ دے. جو کون سا تیر مارا اس میں بلاول صاحب نہیں, وہ تو کہتے ہیں آپ کو یقین ہے آپ کو ووٹ ملے گا, عوام آپ کے ساتھ ہے, تو ڈر کس بات کا, توڑو اسمبلیاں. نہیں, ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے, وہ کیوں توڑے اسمبلیاں, اس کو کیا فائدہ اسمبلیاں توڑنے کا. لیکن اس کے پاس جو 1.5-2 سال کا ٹائم ہے, 1.25-2 سال کا, تو وہ کوشش کرے گا اس میں کوئی کام کرے. نو کانفیڈنس کا تو مسئلہ. بلاول کے کہنے پہ اسمبلی توڑ دے, سبحان اللہ. ہارون صاحب آپ غیر سنجیدہ لیتے ہیں اس بات کو. نہیں, غیر سنجیدہ نہیں میں لے رہا, اس کے کہنے پہ اسمبلی توڑ دے. اسمبلی تو وہ تب توڑے جو ایک سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے, اسمبلی وہ تب توڑتی ہے جب اسے سوٹ کرتا ہے اسمبلی توڑنا. کبھی کہ مخالف کے کہنے پہ بھی کسی نے کوئی قدم اٹھایا, یعنی 2 فوجیں لڑ رہی ہیں اور ان میں سے ایک دوسرے کو تجویز پر کہ تم ایسا کرو تو وہ ویسا کر دے, یہ بھی کوئی بات ہے. آپ کے نزدیک اس کی بڑی اہمیت ہے. نہیں ہارون صاحب, ڈیفینیٹلی وہ پاکستان کے اندر ایک سیاسی جماعت کو لیڈ کر رہے ہیں. اور کیا لیڈ اس نے کرنی ہے سیاسی جماعت کو, باپ کے ماں کی وراثت ہے, اس سے پہلے بھٹو کی وراثت ہے. بھٹو کا نام لے لے کے اور پھر بے نظیر کے قتل کا نام لے لے کے ووٹ لیتے ہیں, اور انتظامیہ اور پولیس کی مدد سے ووٹ لیتے ہیں. سندھ میں ایک فیئر الیکشن ہو, ایک واقعی فیئر الیکشن ہو, اور انتظامیہ پوری طرح غیر جانبدار ہو, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس سے آدھی سیٹیں بمشکل وہ لے سکتے ہیں. تو پھر اچھا اگر نیوٹرل ہو جائے سارا معاملہ تو کون جیتے گا پھر ہارون صاحب؟ آپ یہ جو بات بہت سے لوگ جیتیں گے. مطلب یہ کہ بات جماعت کی کریں, جماعت تو کوئی سچ نہیں ہے. اپوزیشن یہ کہ ویکنس سے ہی وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. انڈیپینڈنٹ جیتیں گے, جی ڈی اے کے پیر پگاڑا کے لوگ جیتیں گے, پی ٹی آئی کے اندر سے لوگ جیت سکتے ہیں. یہ تو ان کی تو گرفت ہے, مطلب ہملیٹ کرتے ہیں لوگ. پیر پگاڑا کے کتنے لوگوں پہ مقدمات ہیں, کتنے لوگ مارے بھی گئے, اور یہ گرفت ہے پوری پولیس کے ذریعے اور بیوروکریسی کے ذریعے. ٹھیک ہے, تو پوزیشن اس وقت پی ٹی آئی کی کیا ہے؟ چلیے بتائیے, سندھ کراچی کے حوالے سے بات کریں. کیا کراچی میں پی ٹی آئی بھی ان پاپولر ہو رہی ہے. یہ فیصل باوڈا والا جو واقعہ ہوا ہے, یہ دیکھو کس کمال دانائی کا منظر ہے. بھائی شٹ اینڈ کلوز اپنا کیس تھا, کوئی کیس ہی نہیں, بالکل سمپل کیس ہے. پرسوں بھی آپ کل بھی آپ نے شاید پرسوں کہا تھا کہ اس کے بارے میں آپ نے انکشاف کر دیا تھا. انکشاف کیا آپ نے؟ بالکل واضح تھا, انکشاف نہیں تھا. میرے لیے وہ انکشاف تھا. اس میں کیا انکشاف کی بات ہے؟ جھوٹ بولا ہے اپنی شہریت کے بارے میں, ڈوئل نیشنل تھے, ٹھیک ہے, صاف, اور بتایا نہیں. پھر دوبارہ سینٹ کیا وہ عمران خان صاحب کی دیکھو. میں تو کہتا ہوں 3.5 سال لگے کیوں بھائی؟ ایک بالکل واضح بات ہے کہ جھوٹا بیان اس نے دیا, وہ ایلیجیبل ہی نہیں تھا الیکشن لڑنے کا. 3.5 سال کس لیے لگے؟ یہ تو 3.5 ہفتے میں فیصلہ ہونا چاہیے تھا. یہی تو ظلم ہے. حضرت علی کا قول تو صرف ٹاک شو کے لیے اور کالموں کے لیے رہ گیا ہے کہ کفر کی حکومت چل سکتی ہے, ظلم کی نہیں چل سکتی. جھوٹ سے بڑا کون سا ظلم ہے؟ اور عمران خان صاحب کو پتہ نہیں تھا, الیکشن کمیشن کو پتا تھا, عمران خان صاحب کو نہیں پتا تھا. یہ تو ایک کلاسیکل کیس ہے حکومت کی نااہلی کا بھی اور اس سسٹم کی خرابی کا بھی. ایک قومی اسمبلی کی سیٹ ضائع کی, یعنی عالی جناب کی مقبولیت کا تو یہ عالم تھا کہ 5ویں نمبر پہ آئے, ہار جاتے, دوسرے نمبر پہ آتے, چلیے فرض کیجئے تیسرے نمبر پہ آتے تھوڑے سے فرق کے ساتھ, 5ویں نمبر پہ آئے. یہ عالی جناب کی مقبولیت کا عالم ہے. ایک وزارت ضائع کی, یہ کوئی کام کرنے والا آدمی ہے؟
پستول لگا کے چلا گیا چینی قونصل خانے میں. اس کا کیا کام تھا وہاں پہنچا لگا؟ بچوں جیسی حرکتیں ہیں, نوجوانوں جیسی. وہ طیارے پہ جا کے تصویر, جوتا اتار کے ٹیبل ٹاک شو کی ایک تماشا بنا اس کا. وہ تو بیچارہ ذہنی طور پہ بالغ ہی نہیں ہو سکا. اس کو ایم این اے بنانا, پھر سینیٹر بنانا, پھر وزارت دینا, اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ دیکھیے وہاں جو آدمی اس کا مستحق تھا, جس نے کبھی یہ خواہش بھی نہیں کی, وہ تھا نا جی باروں. درست بات آپ کر رہے ہیں. انہوں نے وہ آدمی جس کے گھر جا کے یہ ٹھہرتے تھے, کئی سرمایہ داروں نے بھی اپوزیشن کا کبھی ساتھ دیا ہے, پہلے دن سے وہ ان کے ساتھ تھا. ٹھیک ہے, سرکاری کام نہیں کرتا تھا, ایسا نیٹ اینڈ کلین آدمی. جب وہ ایم این اے بن گیا, شروع میں پیسے وہی خرچ کرتے تھے, انہی کے یہاں ٹھہرتے تھے. پھر تو یہ انہوں نے گھیر لیا نا دوسرے لوگوں نے, میں اس کے لیے صحیح لفظ نہیں استعمال نہ کریں وہ استعمال نہ ہی کریں آپ. انہوں نے گھیر لیا, انہوں نے پلان کیا کہ نجیب ہارون کو دور رکھا جائے. دیکھیے کیسا آدمی ہے, ٹکٹ کے پیسے تک نہیں لیتا, تنخواہ لیتا ہی نہیں, کمیٹی کا ممبر ہے اس کے پیسے نہیں لیتا, ٹکٹ کے پیسے نہیں لیتا, رہائش نہیں لیتا جو اس کا رائٹ ہے, مطلب اگر وہ رہ رہا ہو فیڈرل لاجز میں تو اس نے اپنے لیے گھر بنایا یہاں رہنے کے لیے. اچھا ٹھیک ہے, چونکہ پسند نہیں ہے خان صاحب کو, سیریس آدمی ہے, سیریس آدمی کو تو پسند نہیں کرتے خان, اسی لیے ناپسند ہے وہ. بالکل. کوئی یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ کچھ فرمائشیں کی تھی, وہ پوری نہیں کی پارٹی کے لیے, ویسے کوئی ذاتی نہیں. ٹھیک ہے, تو وہ اس نے کہا میں K4 منصوبہ جو ہے میرے حوالے, اس نے تو استعفیٰ دے دیا تھا کہ میری جان چھوڑے, میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوں. ایک ایسے آدمی کو ان سب نے مل جل کے اسے آئسولیٹ کیا. اور یہ کون ہے؟ علی زیدی. علی زیدی کا واقعہ سنو. ایک بڑا اہم اجلاس ہو رہا تھا, ویری ویری امپورٹنٹ میٹنگ. مظہر صاحب اس میں کئی لوگوں کو بلایا گیا, ملک کی اکانومی پہ, پرائس کنٹرول پہ بڑی فکر تھی, مہنگائی بہت ہو رہی ہے.